ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کی دو کتاب بڑی مشہور ہیں فارسی زبان میں، گلستہ اور بوستہ۔ کوئی بھی عالم ان دو کتابوں کو پڑھے بغیر عالم نہیں بنتا ہمارے علاقے کے اندر، اپنے اس معاشرے میں۔ یہ کتابیں ابتدا میں پڑھا دی جاتی ہیں، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ یہ کتابیں فارغ ہونے کے بعد پڑھانی چاہیے۔ اس میں ایسی قیمتی باتیں ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، مثالوں کے ذریعے سے، مثالوں کے امام تھے وہ، کہ ایک آدمی اپنے خچر کو بیچنے کے لیے گھر سے نکلا۔ چھوٹا سا بچہ ساتھ میں تھا، باپ خود موجود تھا اور خچر لے کر نکلے۔ تھوڑی دور پہنچے تو کچھ نوجوان لڑکیاں کنویں پہ پانی بھر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کیسے بیوقوف ہیں کہ دونوں کے پاس سواری موجود ہے اور پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ تو دونوں بیٹھ گئے، تھوڑی دور چلے، کچھ لوگ کسی چوپال میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے، اور انہوں نے کہا کیسے بیوقوف لوگ ہیں، خچر ہے، کمزور سی سواری، اور دونوں بیٹھ گئے۔ تو باپ اتر گیا، بیٹے کو بیٹھے رہنے دیا۔ تیسرا مقام آیا، کچھ کسان لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے، کہا بیٹے کو شرم آنی چاہیے، بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیٹا اتر گیا، باپ بیٹھ گیا۔ پھر آگے پہنچے، پھر ایک مقام پہ کچھ لوگ جمع تھے، کہا کہ بوڑھے باپ کو شرم آنی چاہیے، خود اتنا بڑا ہو کر، تجربے کار ہو کر خود سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اور معصوم بچے کو پیدل چلا رہا ہے۔ تو باپ اتر گیا، تو بیٹے سے کہا بیٹا کیا کریں، نہ بیٹھیں تو مصیبت، دونوں بیٹھیں تو مصیبت، صرف تو بیٹھے میں نہ بیٹھوں تو مصیبت، میں بیٹھوں تو نہ بیٹھے تو مصیبت، کریں تو کیا کریں۔ بچے نے کہا ابو آپ میرے والد ہیں، آپ دنیا میں پہلے آئے ہیں، آپ کا تجربہ بھی بڑا ہے، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ کہ بیٹا میرا تجربہ اور میری زندگی کا خلاصہ تو یہ کہتا ہے کہ جتنے منہ اتنی بات، لوگوں کو کہنے دو جو کہہ رہے ہو، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے دل میں آئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرما کر ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ مت دیکھو، میرا رب کیا چاہ رہا ہے وہ دیکھو۔ اگر رب چاہی زندگی گزارو گے تو کامیاب رہو گے، رب چاہی زندگی گزارو گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر لوگوں کی حساب سے زندگی گزارو گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ دونوں بیٹھیں، کوئی یہ چاہتا ہے دونوں نہ بیٹھیں، کوئی یہ چاہتا ہے ایک بیٹھے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک بیٹھے تو فلاں بیٹھے، فلاں نہ بیٹھے۔ تو لوگوں کی تو چاہتے الگ الگ ہیں۔ اس لیے دوستو ایک اللہ کو راضی کر لو، وہ سب کو راضی کر لے گا، اور سب کو راضی کرنے کی کوشش کرو تو دوستو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری تھنک یہ ہونی چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے میرے کس عمل سے خوش ہے، بس میں اپنے عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کروں۔ اگر میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو ساری دنیا اگر ناراض ہو جائے، ان کی ناراضگی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری دنیا میرے زندہ باد کے نعرے لگائے اور اللہ ناراض ہو تو ان لوگوں کے زندہ باد کے نعرے سے میری کامیابی
یقینی نہیں ہو سکتی، ظاہری بات ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ گئے دوستو، تو اب ہم یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں 2 پرنسپل دیے ہیں، 2 اصول دیے ہیں، ایک اوامر پر عمل کرنا اور دوسرا نواہی سے بچنا۔ زندگی گزارنے کے لیے 2 اللہ پاک نے آرڈر دیے ہیں، 2 قسم کے، کچھ وہ ہیں جن کاموں کو کرنا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کاموں کو نہ کرنا ہے۔ بہت سارے نوجوان بچے کہتے ہیں حضرت بدنگاہی سے نہیں بچا جاتا، حضرت میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، حضرت میں چغل خوری سے، غیبت سے نہیں بچ سکتا۔ یاد رکھیں دوستو، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے کوئی بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ حکم ہی نہ دیتے، اور ناممکن کے باوجود اللہ حکم دیتے تو نعوذ باللہ اللہ ظالم کہلاتے، اور اللہ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید۔ جس کام کا کرنا بندے کے اختیار میں ہے اس کا نہ کرنا بھی بندے کے اختیار میں ہے، اور جتنے بھی اوامر ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے آرڈرز دیے ہیں، جتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تمام کام وہ ہیں جو نفس پر شاق گزرتے ہیں، جو نفس کے خلاف ہیں، کچھ نہ کچھ نفس کے خلاف ہیں۔ بس اسی کا نام تو مجاہدہ ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اور اسی مجاہدے کو کر کے، نفس کے خلاف کر کے، بندہ فرشتوں سے بھی اونچا مقام پاتا ہے۔ فرشتوں کے ہاں مجاہدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو نماز پڑھنا ہو، نماز پڑھنے کے لیے اس کو 70 قسم کے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے تو ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا ایک مجاہدہ، جی۔ گرمی کا موسم ہے تو گھر سے نکل کر مسجد تک پہنچنا دھوپ کے اندر ایک مجاہدہ۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، گرم بستر موجود، نرم بستر موجود، دل بہلانے والی بیوی موجود، راحت دہ آرام دہ کنڈیشن موجود، اور ان تمام کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ایک مجاہدہ ہے۔ اب ان تمام مجاہدوں سے گزر کر، نفس پر لات مار کر، شیطان کو دھکا دے کر میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانا، یہی تو وہ مقام ہے جو فرشتوں سے بھی آگے بڑھا دیتا ہے انسان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کے 2 راستے ہیں، اوامر پر عمل کرنا، اوامر امر کی جمع ہے، اور امر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم، آرڈرز۔ اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا۔ نواہی نہیں کی جمع، یعنی جن چیزوں کو اللہ پاک نے منع کیا ہے، جن چیزوں کے ارتکاب سے اللہ پاک نے روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو 2 راستے ہوئے، اوامر پر عمل کر کے جانا اور نواہی سے بچنا۔ جیسے ٹرین کے لیے انجن جب ڈبوں کو لے کے چلتا ہے، اس کے لیے 2 صحیح سالم ٹریک کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ ڈبوں کو لے کر منزل پہ پہنچے گا۔ اگر ایک ٹریک سرے سے نہ ہو، یہ ہو تو ناقص ہو، ٹیڑھی میڑھی ہو، اس میں نٹ بولٹ لگے ہوئے نہ ہو، تو انجن نہیں چل سکتا۔ ٹھیک بالکل اسی طرح ہم اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ ہم میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ 100% اوامر پر عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کر چکے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ اوامر پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن نواہی میں وہ کمزور ہیں، نگاہیں ان کے قابو میں نہیں، زبان ان کی قابو میں نہیں، غصہ ان کا قابو میں نہیں، جی، امانت میں وہ پورے نہیں، خیانت کر ڈالتے ہیں۔ تو اوامر میں مضبوط ہیں اور نواہی میں کچے ہیں۔ بہت سے لوگ نواہی کے اعتبار سے بڑے پکے، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے، بدنگاہی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، امانت دار، وعدے کے پکے، دل کے صاف ستھرے، نگاہوں کے سچے، لیکن نماز ان سے نہیں ہوتی۔ زندگی کا فرض حج کب کا باقی ہے ان کے ذمے، زکوٰۃ وہ نہیں دیتے، صدقات وہ نہیں دیتے، جی۔ تو یہ نواہی کے اعتبار سے پکے ہیں لیکن اوامر میں کچے ہیں۔ پہلے والا اوامر میں پکا تھا، نواہی میں کچا تھا۔ بہت سے لوگ 50-50% ہوتے ہیں، یعنی کچھ اوامر پر عمل کرتے ہیں، کچھ نواہی سے بچتے ہیں، جی۔ تو نہ کامیاب یہ ہے نہ یہ ہے، نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں، تینوں قسم کے لوگ ناکام ہیں۔ پھر کامیاب کون ہے؟ جو 100% اوامر پر عمل کرے، نواہی سے بچے، اور اگر کہیں دامن داغدار ہو جائے فوراً اللہ سے کہ اللہ سوری، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔
اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، گناہ کیے ہی نہیں۔ آج تک دھوبی کی دکان پر جو لوگ کپڑے دھونے کے لیے لے کر جاتے ہیں، آج تک دھوبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میلے کپڑے کیوں لے کر آتے ہو۔ وہ جانتا ہے میرا کام دھو کر دینا ہے اور لوگوں کا کام میلہ لے کر آنا ہے۔ اگر میں یوں کہوں گا میلے کپڑے کیوں لے کر آتے ہو، تو سامنے والا فوراً کہے گا کہ آپ کو یہ کام کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے، کچھ اور کام کریں، یہ کام کسی اور کو کرنے دیں، آپ کا کام ہی ہے میلے کپڑوں کو دھونا۔ ٹھیک اسی طرح دوستو، بندے انتہائی گندے اور اللہ غفور الرحیم۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تمام کے تمام بالاتفاق گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں جو گناہ کرے، پھر وہ توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے، ان کو معاف فرمائے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا پسند ہے، گناہوں کو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں ہر عمل کے لیے بندے کا نیک ہونا ضروری ہے۔ نماز کے لیے، حج کے لیے جتنے اوامر ہیں، ہر عمل کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، لیکن توبہ اور استغفار ایسا عمل ہے کہ اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے۔ جب بندہ گنہگار ہوگا تبھی تو اس عبادت پر عمل کرے گا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، ان کے گناہوں کو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور دوستو ذرا سوچنے کا مقام ہے، اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے لیکن گناہوں کو معاف نہ کرتے تو یہ اللہ کی ذات میں ایک عیب تھا، اور اللہ تعالیٰ پاک عیب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اگر اللہ سب کچھ ہوتے لیکن ناراض ہونے کے بعد پھر کبھی راضی نہ ہوتے، گناہوں پر ناراض ہو کر پھر کبھی راضی نہ ہوتے، تو یہ اللہ کی ذات میں عیب تھا، اور اللہ تعالیٰ بے عیب ہے۔ اس لیے دوستو ہم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، تو ہم اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ اب یہ جو اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا دو ٹریک ہیں، اللہ پاک نے دونوں راستوں کا حکم دیا کہ ان سے بچو اور ان کو کرو۔ پیارے اللہ نے اس کام پر چلنے کے لیے دو ہیلپر بھی دے دیے، دو ہیلپر دیے، اور وہ ہیلپر کون ہیں؟ ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ۔ جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کا التزام کرتا ہے، اس بندے کے لیے نیک عمل پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہ جاتا۔ یہ برکت ہے۔ ذکر اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی آ گئی۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ تو جب ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنا آسان فرمائیں گے، زکوٰۃ دینا آسان فرمائیں گے، حج کرنا آسان فرمائیں گے، جتنے اوامر ہیں ان پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے، اور جتنے منیانو چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنا بھی آسان فرما دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ والوں کی نظر میں ایک تاثیر ہوتی ہے، ذکر اللہ کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، ذکر اللہ کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں کئی مرتبہ بندہ بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ ایک دم سے اندر سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ گجراتی کے ایک بڑے شہر کے اندر یہ عاجز گیا ہوا تھا۔ وہاں ہمارے کسی ملنے والے نے کہا کہ حضرت ہمارے ایک دوست ہیں جو بمبئی میں رہتے ہیں اور کروڑوں میں ڈوب گئے ہیں، اور میاں بیوی میں ایسے جھگڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے پہلے بیوی بلڈنگ سے نیچے گرے یا شوہر پہلے بلڈنگ سے نیچے گرے اور خودکشی کر لیں، تو آپ ذرا ان سے بات کر لیں کہ ضرور فون لگاؤ مجھے دو۔ میں نے ان کا نام پوچھا، بڑے آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، حج بھی کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا حاجی صاحب کیا حال ہیں؟ فون پہ میں نے کہا حاجی صاحب کیا حال ہیں؟ کہ اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب سنو، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی ہے، ہمارے حالات اور پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ بس میں کہتا جا رہا تھا کہ واہ واہ مولانا واہ، کیا بات کہی آپ نے، کیا بات کہی، مجھے تو آپ نے نئی زندگی دے دی، مجھے تو آپ نے نئی زندگی دے دی۔ میں نے ان باتوں کو اس انداز سے کہا، درد کے ساتھ کہا،
اور اللہ کی ذات پہ یقین کے ساتھ کہا کہ اس بندے کو حوصلے مل گئے، جیسے پیاسے کو پانی مل جائے، جی بھوکے کو کھانا مل جائے، کسی کمزور کو، کسی لاچار کو سہارا مل جائے، اس طرح اس کو ہمت مل گئی، وہ اندر سے موٹیویٹ ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو دیکھیے، جب آدمی کسی اللہ والے سے اپنا رابطہ تعلق کرتا ہے اور وہ کوئی اخلاص کے ساتھ کوئی بات کہہ دیتا ہے، بس آدمی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اندر سے تیار ہو جاتا ہے کہ بس مجھے فلاں بزرگ نے یہ بات کہہ دی، میں مایوس ہو کر گیا تھا، ان کے پاس پہنچا تو مجھے ایسی بات کہہ دی، مجھے ہمت مل گئی، مجھے ہمت مل گئی۔ میرے استاد محترم تھے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نرور کے تھے، ایم پی کے سادات میں سے، اوریجنل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اوریجنل سادات میں سے تھے۔ اسی شہر بڑودہ میں انتقال ہوا تھا ہاسپٹل میں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، بڑے پیارے آدمی تھے۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، وہ دارالفلاح دارین کے اندر آخری عمر میں گھٹنوں میں درد رہا کرتا تھا تو چیئر پہ بیٹھا کرتے تھے، سامنے ٹیبل ہوتا تھا، میں پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو تھوڑا سا مایوس بھی تھا۔ حضرت نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ اس وقت دارالفلاح دارین کے 3 موقر استاذ حج کے لیے جا رہے تھے اور وہ اساتذہ سے گلے ملتے ہوئے تمام درسگاہوں میں پہنچ رہے تھے۔ وہ حضرت سے مل کر جب چلے تو میں نے کہا حضرت مایوس تو نہیں ہوں، لیکن لوگ گلے مل کر جا رہے ہیں اور ہم محروم بیٹھے ہیں، ہم کب حج کریں گے؟ بس جب میں نے یہ بات کہی اور دل بھر آیا، حضرت نے کہا بس بیٹا خاموش رہو، مت کہو کسی سے، یہ کیفیت تمہیں لے کے چلی جائے گی، یہ کیفیت تمہیں لے کے چلی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا دیکھو، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پھر ایک ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہوتی ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو گیہوں کا دانہ، اگر آپ اس کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہو، ایک دانے سے کئی سو دانے آپ لینا چاہتے ہو تو اس دانے کو آپ کو مٹی میں چھپانا پڑے گا۔ اگر ہتھیلی میں رکھو گے یا کسی سنگ مرمر کی چٹان پہ رکھو گے، زندگی بھر ایک دانہ 2 دانے یا 100 دانے نہیں بنے گا، ایک جو ہوگا وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کو مٹی میں چھپانا پڑتا ہے، جب چھپاتے ہیں تو اللہ پاک پھر اس میں سے نتیجہ ظاہر فرماتے ہیں۔ اس لیے کچھ ارادے، کچھ تمنائیں، کچھ چاہتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دل کے نہا خانے میں دفن کر دینا ہوتا ہے، پھر دیکھنے والا رب دیکھتا ہے، دیکھنے والا رب دیکھتا ہے۔ اور پھر اپنی زندگی کا بڑا عجیب واقعہ سنایا، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ میں پیش کروں گا، تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نے میری تسلی کا سامان کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کیسی مدد آئی، وہ سال اور درمیان کا 1-2 لاک ڈاؤن کا سال، یا وہ جو ایک قانون بنا تھا کہ 5 سال کے بعد حج آئے گا، پہلا نیا قانون تھا، سب گھبرائے ہوئے تھے، وہ سال جی نو ریپیٹر کا جو قانون بنا تھا، بس وہ 2-3 میرے حج مس ہوئے ہیں۔ وہ حضرت نے جو بات کی تھی وہ اور آج کتنے سال ہوئے میں آپ کو نہیں بتاتا، خواہ خواہ کے عمل کے ظاہر کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ پاک مسلسل اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، سال میں 2-2 3-3 مرتبہ بلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی توجہ کے قبلے کو درست کریں اور اپنے دامن کو کسی اللہ والے سے وابستہ کریں۔ دنیا میں ہم جو ہیں وکیلوں سے، ججوں سے اور ایم پی سے اور ایم ایل اے سے اور نہ جانے سی ایم سے اور پی ایم سے رابطہ بنانے میں اور تعلقات قائم کرنے میں زندگی کی صلاحیتیں گزار دیتے ہیں، جی ان کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ خاطر خواہ تعلقات قائم نہیں بھی ہو پاتے، اور ہو بھی پاتے ہیں تو فائدہ بھی نہیں ہو پاتا۔ نہیں دوستو، زندگی کا رخ بدلیں، ہم کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑ لیں، ہم کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لیں، اس کی راتوں کی تنہائیوں میں جو دعائیں ہیں، اس کے جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اس کو رد نہیں فرمائیں، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھ لیں، اور پھر دیکھیے زندگی کا سفر کتنا سہانا گزرتا ہے۔ اور دوستو، اوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچیں، اور ان 2 کے لیے 2 ہیلپر ہیں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں اور اللہ والوں کی صحبت کا التزام کریں۔ بس یہ ہے دوستو زندگی گزارنے کا سلیبس، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے دوستو، کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ زندگی گزارنا تو بڑی آسان ہے، یہ تو ہم نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں طرح طرح کی۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں دوستو، آخری بات وہ یہ کہ مومن کی ترقی اللہ نے حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی۔ مومن کی ترقی اللہ نے حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی۔ دیکھیے خنزیر، پگ، جی یہ پاخانہ کھاتا ہے اور ہیلدی ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے،
بکری اگر یہ سوچے کہ وہ پاخانہ کھا رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، میں بھی کل سے شروع کروں گی، بکری اگر کھائے گی تو مر جائے گی، اس لیے کہ بکری کی غذا اللہ نے پاخانے میں نہیں رکھی، اس کی غذا اللہ پاک نے سوکھی گھاس اور سب چارے کے اندر رکھی، صاف ستھرے کھانے میں رکھی ہے۔ ٹھیک اسی طرح کافر و مشرک کی غذا اللہ پاک نے حرام میں رکھی ہے، وہ سود لیتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی اگر نقل کر کے کوئی مومن بندہ ایسا ہی زندگی میں اپنے اپلائی کرے، ایسا ہی معاملہ کرے، دھڑام سے نیچے گر جائے گا، اور میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے دوستو سود کی طرف ہرگز مت جاؤ، حرام کی طرف ہرگز مت جاؤ۔ اللہ رب العزت نے حلال ایک ایک پیسے میں ایسی برکت رکھی ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔